بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی. بہت ہی کاشیسلی کیئرفلی انہوں نے دو پرنسپل آئیڈیاز یہاں پہ انجیکٹ کر دیے. ڈیسائزو طریقے سے نہیں کہا لیکن اشارہ انہوں نے دے دیا کہ وہ کم از کم یہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن بہت دیر تک نہیں رکنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے. یہ گورنمنٹ بنیادی طور پر ایک مخلوط حکومت ہے، مخلوط حکومت اس قسم کے بہت مشکل فیصلے نہیں کر سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ نے نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی دینی ہے. ایک طرف سے عمران خان کہتے ہیں مجھے آپ نے 2/3 میجورٹی دینی ہے، دوسری طرف سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے 2/3 میجورٹی دینی ہے. دونوں کو تو نہیں ملنے لگی، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن اب اعتزاز احسن صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کر لیا. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب السلام علیکم. صبح ہم نے پہلے یہ چیز گردش کر رہی تھی جس کے درجنوں لوگوں نے سینکڑوں دفعہ اس کو ہزاروں دفعہ کنڈیم کر دیا کہ ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے اپنا جو کیس ہے جسے مقصود چپڑاسی کیس بھی پالیٹکس میں کہا جاتا ہے، اس کیس کو جہاں منی لانڈرنگ کا کیس ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے خلاف، ان کے صاحبزادے چیف منسٹر حمزہ شہباز کے خلاف، وہ کیسز جو ہیں وہ وڈرا ہو گئے. اب کچھ گھنٹے پہلے ایف آئی اے نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں کیسز وڈرا نہیں ہوئے. آپ کی سر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ کیسز ایف آئی اے اس طرح سے بغیر عدالت کے سنے ان کو وڈرا کر سکتی ہے قانونی طور پر؟ جی نہیں، اب نہیں کر سکتی. قطعاً اس کے پاس یہ اشتہار نہیں ہے کیونکہ چالان اس نے سپیٹ کر دیا، اور اب یہ عدالت پہ ہے کہ وہ چارج فریم کرے فرض، اور فرض لگا کے اس کے بعد ٹرائل باقاعدہ ہو اور اس کا فیصلہ ہو. اور ایک چیز میں آپ کو عرض کر، اس قسم کی کوئی تشریح کی جاتی ہے اس موقع پر، ایف آئی اے اس کو واپس لے سکتی ہے یا ایف آئی اے اس کو متنازع انتظام، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ شہباز نہ حمزہ، کیونکہ جب تک اکویٹل یا کنوکشن نہ ہو یہ کوئی فوجداری مقدمہ اور یہ 40 ارب کا مقدمہ ہے. غلط ہے صحیح ہے، جو الزام ہے وہ جو جس کا ثبوت کیونکہ چلان فائل ہو گیا ہے تو ثبوت بھی دے دیا گیا ہوگا عدالت میں، مہیے کو سامنے ہے اس کا جو ثبوت ایف آئی اے نے جمع کیے ہوئے جس کی ایویڈنس. تو اب یہ واپس اگر وہ ایف آئی اے کروا دیتی ہے تو وہ التوا ہی ہوگا جب کوئی پہنچے گی یا جب کوئی حالات بنتے اور پھر ڈے ٹو ڈے ہوگا، کیونکہ اصل میں ڈے ٹو ڈے ہونے والا ہے میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ تو بیرسٹر اعتزاز حسن، دو ڈائمینشنز آپ کی بات سے میرے سامنے آئیں. ایک خالصاً قانونی ڈائمینشن ہے، دوسری ڈائمینشن اس کی پولیٹیکل ہے کہ سیاسی طور پر بھی شہباز شریف اور حمزہ کو بڑا نقصان ہوگا. وہ پاکستان کے پرومیننٹ پالیٹیشین ہیں، والد صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، صاحبزادے ان کے پنجاب کے چیف منسٹر ہیں. اور اگر اس طرح سے ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک سرکاری ادارہ، ایک ایجنسی جو ہے وہ کیسز جو پہلے فائل کر چکی ہے اس کا چالان کر چکی ہے اسے وڈرا کرتی ہے، تو سیاسی طور پر نقصان ہوگا اور سبسیکوئنٹلی شاید یہ کیسز واپس بھی آ سکتے ہیں، کھل بھی سکتے ہیں. لیکن قانونی طور پہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ کیا اس سٹیج پہ یہ قانونی طور پہ صرف لیگلی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اچانک ہمیں خیال آیا ہے، کوئی نئی ایویڈنس ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم نے ری ایگزامن کیا ہے، ری تھنک کیا ہے، ہم نے جو چالان داخل کرایا تھا وہ غلط ہو گیا ہے آخر، اور پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیگلی ایسا ہو سکتا ہے؟ لیگلی وہ اپنا اس میں تاخیر کروا سکتے ہیں. یہ کوئی جی آپ کی آواز کٹ گئی ہے. ان کا ساتھ ہاں جی، وہ کیس پینڈنگ رہے گا اور ان کے ساتھ ان کو جی ثابت کریں. اور یہ اگر اس طرح کا ہوا ایک انتظامی ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ یہ اس کی تاخیر اس میں کی گئی تو اس کا وہ جب کبھی موقع بنا تو وہ کیس دوبارہ چلے گا اور ڈے ٹو ڈے چلے گا. یہ میں یہاں بتا دوں، پھر ان کے لیے کوئی جواز نہیں ہوگا اس ریلیز کرنے کا. میرے خیال میں ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ہماری حکومت کے دوران فیصلہ ہو جائے اور ہم اثر میں یہ ہو سکتی ہے
ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، بہت شکریہ. یہ سمجھ آ گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شریف کی جو اسٹریٹجک کوشش ہونی چاہیے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، ان کے صاحبزادے کی، حمزہ شریف کی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، کہ اس کیس کو وہ اپنے آپ کو ایکوٹل کرا رہے ہیں. جب تک ان کی حکومت ہے وہی ان کے لیے ایک بہتر راستہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کو ادروائز کیس فولڈ ہو گیا، واپس ہو گیا، تو سیاسی طور پہ، قانونی طور پہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اعتزاز احسن صاحب کا بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ اسٹوڈیو میں اپنے گیسٹ کی طرف آؤں، میں اگر کوئکلی عارف حمید بھٹی صاحب کی طرف آ سکوں. عارف حمید بھٹی صاحب، آپ کی کہہ لیں کہ نیک نامی ہے، بدنامی ہے کہ پاتال کی خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں، نیچے کی خبر ہوتی ہے، بہت ہی انفارمڈ ہوتے ہیں، دن رات یہی کام کرتے ہیں. یہ کہانی کیسے چلی کہ ایف آئی اے نے، یہ بات مفروضہ تھا یا ایف آئی اے پہ پریشر پڑ گیا؟ یہ کیا ہوا کہ صبح سویرے سے جب سے میں اٹھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ مار دھاڑ ہو رہی تھی کہ ایف آئی اے نے کیسز وڈرا کر لیے، بڑی کانڈیمنیشن ہو رہی تھی. معاملہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، انہوں نے، اعتزاز احسن صاحب نے تو آئینی بات کی. میں چیلنج کرتا ہوں ایز اے رپورٹر، جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، شہباز شریف، حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کے کیس، حکومت کے ایک وزیر کے گھر اس کی فائلیں روزانہ جاتی ہیں، افسر جاتے ہیں، اس کے ریکارڈ میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. ایف آئی اے موعد پیرزادہ ارشد شریف کو پکڑنے کی پروگرام کر رہی ہے، اور یہ کیس میں ایک نہایت کمزور کر دیا گیا ہے. اور با حکم ڈی جی ایف آئی اے آج عدالت میں انہوں نے کہا تھا، جس ملک میں 6 مہینے تک فرد جرم عائد نہ ہو، جس ملک میں سیاستدان ساڈے بندے لان ساڈے، وہ جو انویسٹیگیشن افسر کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان، سخت تناؤ میں تھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. جو نیا افسر لگایا ہے اس کی ریپوٹیشن پتا کرے کس کی سفارش پہ لگا ہے. جب افسر میرٹ اور سفارش کی بجائے ذاتی ملازم بن جائے تو یہ کیس سے کچھ نہیں نکلے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت یا ایف آئی اے یہ کہہ رہی ہے، جب محترم نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی مشرف دور میں اور وہ سعودی عرب چلے گئے تھے، مدینے اور مکے میں روزانہ کہتے تھے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، سعودی سفیر نے آ کے دکھایا تھا. یہ کیس بھی ختم ہوگا. مریم کا کیس کی ختم کرنے کے لیے بھی اسٹریٹجی بنا رہی ہے ایک وزیر، 2 ریٹائرڈ جج اور 4-5 وکلا کی موجودگی میں. دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کسی مجرم، مریم نواز صاحبہ فی الحال مجرم ہے، میری بہن ہے، بیٹی ہے، آپ کیوں اتنے بھولے بادشاہ بن رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت مہنگائی ختم کرنے کے لیے لی گئی تھی؟ کیا عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس چلتے رہے؟ بھائی یہ 90% کام ہو چکا ہے. ایک ٹیکنیکل ہے، آئینی ماہرین بیٹھتے ہیں، راستہ نکالتا ہے، پراسیکیوشن کمزور کر دی جاتی ہے، اور یہ نیب کے جج صاحبان ہوتے ہیں، یہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں ہوتا. بہت جلد مریم صاحبہ کے کیس میں بھی اہم پیش رفت نکلے گی. آج کل رات نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو میسیج دے دیا ہے کہ میں تمہیں کہتا تھا حکومت میں نہ ہو، کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا بہت جلد یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے.